بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہتے ہیں ایک بادشاہ کے کئی بیٹے تھے، ان میں ایک چھوٹے قد اور معمولی شکل و صورت کا تھا، اور اس وجہ سے اسے اپنے باپ کی ویسی توجہ اور شفقت حاصل نہ تھی جیسی اس کے دوسرے بھائیوں کو حاصل تھی۔ ایک دن بادشاہ نے اس پر نظر حقارت ڈالی تو شہزادے کا دل بے قرار ہو گیا۔ اس نے اپنے باپ سے کہا، بے شک انسان کی شکل و صورت بھی لائق توجہ ہوتی ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ انسانیت کا اصلی جوہر انسان کی ذاتی خوبیاں اور حسن سیرت ہے۔ آدمیت سے ہے بالا آدمی کا مرتبہ، پست ہمت یہ نہ ہو گو پست قامت ہو تو ہو۔ پس اے والد محترم، حقیر جان کر مجھے نظر انداز نہ فرمائیے، بلکہ میری ان خوبیوں پر نظر ڈالیے جو اللہ پاک نے مجھے بخشی ہیں۔ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں بے شک میں کم روح اور پست قامت ہوں، لیکن خدا نے اپنے خاص فضل سے مجھے شجاعت کی خوبی بخشی ہے۔ دشمن مقابلے پر آئے تو اس پر شیر کی طرح جھپٹتا ہوں، اور اس وقت تک میدان جنگ سے باہر قدم نہیں نکالتا جب تک دشمن کو بالکل تباہ نہ کر دوں۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کی ان باتوں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہ کی۔ وہ یوں مسکرایا جیسے کسی نادان کی بات سن کر مسکراتے ہیں۔ اس کے بھائیوں نے کھلم کھلا اس کا مذاق اڑایا۔ خیر، بات آئی گئی، یہ شہزادہ پہلے کی طرح زندگی گزارتا رہا، لیکن پھر کرنا خدا کا کیا ہوا کہ طاقتور پڑوسی بادشاہ نے اس بادشاہ کے ملک پر حملہ کر دیا۔ عیش و عشرت میں زندگی گزارنے والے شہزادے تو اس فکر میں پڑ گئے کہ اب ان کی جانیں کس طرح بچیں گی، لیکن چھوٹے قد والا شہزادہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر دشمن کے لشکر میں جا گھسا اور اپنی تیز تلوار سے کتنے ہی سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ بادشاہ کو اس کی شجاعت کا حال معلوم ہوا تو اس کا بھی حوصلہ بڑھا اور وہ مقابلے کے لیے نکلا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حملہ کرنے والے بادشاہ کے سپاہیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ گھمسان کی لڑائی شروع ہونے کے بعد دشمن کا دباؤ بڑھنے لگا اور بادشاہ کی فوج کے سپاہی اپنی صفیں توڑ کر بھاگنے لگے۔ شہزادے نے یہ حالت دیکھی تو وہ گھوڑا بڑھا کر آگے آیا اور بھاگنے والوں کو غیرت دلائی۔ بہادرو، ہمت سے کام لو، دشمن کا خاتمہ کر دو۔ یاد رکھو، میدان جنگ سے بھاگنے والے مرد کہلانے کے حقدار نہیں، انہیں عورتوں کا لباس پہن کر گھروں میں بیٹھ جانا چاہیے۔ شہزادے کی تقریر سن کر بھاگتے ہوئے سپاہی پلٹ آئے اور غصے میں بھر کر انہوں نے ایسا زوردار حملہ کیا کہ دشمن فوج میدان جنگ سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئی۔ بادشاہ اپنے بیٹے کی بہادری دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کی خوب تعریف کی اور اعلان کر دیا کہ ہمارے بعد ہمارا یہی بیٹا تاج اور تخت کا مالک ہوگا۔ شہزادے کے ولی عہد بن جانے کی سب کو خوشی ہوئی، لیکن اس کے بھائی حسد کی آگ میں جلنے لگے اور انہوں نے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دینے کا فیصلہ کر لیا۔ یہ فیصلہ کرنے کے بعد انہوں نے بہادر شہزادے کی دعوت کی اور کھانے میں زہر ملا دیا۔ اتفاق سے یہ بات شہزادی کو معلوم ہو گئی۔ جب شہزادہ کھانا کھانے لگا تو شہزادی نے زور سے کھڑکی بند کر کے یہ اشارہ دیا کہ یہ کھانا نہ کھانا۔ صورتحال سے آگاہ ہو کر بہادر شہزادے نے کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا اور اپنے حاسد بھائیوں سے کہا، مجھے یہ عزت میری خوبیوں کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے، اگر میں مر بھی جاؤں تو تم میری جگہ نہ لے سکو گے، کیونکہ تمہارے اندر کوئی بھلائی نہیں۔ بادشاہ کو اس بات کا پتہ چلا تو اس نے حاسد شہزادوں کو بہت ڈانٹا اور پھر اس فساد کو ختم کرنے کے لیے جو سلطنت کی وجہ سے ان بھائیوں کے درمیان پیدا ہو گیا تھا، یہ تدبیر کی کہ شہزادوں کی تعداد کے مطابق ملک کو حصوں میں بانٹ کر ایک ایک شہزادے کو ایک ایک حصے کا مالک بنا دیا جائے۔ بہادر شہزادے نے اس فیصلے کو دل سے قبول کر لیا۔ ایک نان خشک بھی پائے اگر مرد خدا، بانٹ کر کھائے اسے یہ ہوگی اس کے دل میں چاہ۔ اوڑھ لیں گے ایک گدڑی
ملک کے کتنے ہی فقیر رہ نہیں سکتے مگر ایک ملک میں 2 بادشاہ۔ حاصل کلام، اس حکایت میں شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سچی کامیابی اور حقیقی مسرت حاصل کرنے کے 2 اہم گر بتائے ہیں۔ پہلا یہ کہ صحیح معنوں میں کامیابی و کامرانی انسان کی اعلیٰ ذاتی صفات سے حاصل ہوتی ہے۔ پست قد شہزادہ اپنے بھائیوں کے مقابلے میں وصف شجاعت کے باعث کامیاب ہو گیا۔ دوسرے یہ کہ سچی راحت اسی وقت حاصل ہو سکتی ہے جب انسان اپنے حق کی حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے حقوق بھی تسلیم کرے اور اپنے دل و دماغ کو حرص سے پاک کرے، جیسا کہ درویشوں کا دستور ہے۔ بادشاہوں میں چونکہ یہ خوبی نہیں ہوتی، اس لیے ان کی ذات زیادہ تر فساد اور خون ریزی کا باعث بنتی رہی۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیجئے، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔